ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج مسئلہ نمبر 39 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مسئلے کا عنوان ہے مال تجارت وغیرہ کی زکوٰۃ۔ آیت کریمہ کا پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور اس میں سے خبیث کا تم ارادہ نہ کرو کہ تم خرچ کرو، ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، جبکہ تم اسے خود نہیں لیتے مگر یہ کہ تم اس کو لیتے وقت چشم پوشی سے کام لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو یقیناً اللہ بے پرواہ اور تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ یہ آیت کریمہ کا مرادی معنی ہو گیا۔ اب اس کے تحت جو صاحب کتاب نے تفسیر بیان کی ہے ادھر توجہ دیجیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تجارت کی زکوٰۃ، زمینی پیداوار کا خراج اور معدنیات کا 5واں حصہ بیان فرمایا، یعنی 3 باتیں: مال تجارت کی زکوٰۃ، زمینی پیداوار کا خراج اور معدنیات جو زمین کے اندر سے نکلتے ہیں ان کا 5واں حصہ۔ اب یہ تینوں چیزیں الگ الگ حصوں سے بتائی گئی ہیں۔ پہلی چیز، پس قول باری تعالیٰ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس کا معنی یہ ہے کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے تم خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی۔ لہذا اس جملے کا من طیبات ما کسبتم پر عطف ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اس کا عطف ہے اس پر من طیبات ما کسبتم پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 2 قسم کی طیب اور پاکیزہ چیزوں کے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ ایک تو وہ جو کسب سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی کچھ چیزیں وہ ہیں جو کسب سے تعلق رکھتی ہیں، انسان کی محنت مشقت کو اس میں دخل ہوتا ہے، جیسے کھیتی باڑی، اور دوسری وہ جو زمین سے نکلتی ہیں جس میں انسان کے کسب کو دخل نہیں ہوتا ہے، جیسے زمین کے اندر خزانہ نکل کے آ گیا، سونے کی کان ہے، چاندی کی کان ہے، یا پھر ایسی کوئلے کی کانیں ہیں، یہ جو نکلتی ہیں تو اس کی پیداوار میں انسان کی کسب کو دخل نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 2 قسم کی پاکیزہ چیزوں کو خرچ کرنے کا حکم دیا، ایک وہ جو انسان کے کسب سے تعلق رکھتی ہیں اور دوسری وہ جو زمین سے قدرتاً نکلتی ہیں۔ طیبات سے مراد یا تو جید، عمدہ اور خالص ہیں۔ یہ جو طیبات فرمایا گیا کہ ہم نے جو تمہیں چیزیں عطا فرمائی ان میں سے پاکیزہ چیزیں خرچ کرو، تو طیبات کا ایک معنی تو یہ ہے کہ پاکیزہ، جید اور عمدہ اور خالص، یا پھر اس کا معنی ہے حلال، جیسا کہ علامہ بیضاوی نے کہا ہے طیب کا پہلا معنی اکثر حضرات کا مختار ہے، یعنی طیب کا معنی جید اور عمدہ، یہ معنی زیادہ تر مفسرین نے یہاں لیا ہے، پسند کیا ہے۔ صاحب مدارک نے اس بات کی تصریح کی، وضاحت کی ہے کہ قول باری تعالیٰ انفقوا من طیبات ما کسبتم، یہ جو حصہ ہے آیت کا، یہ اموال تجارت میں وجوب زکوٰۃ کی دلیل ہے، یعنی مال تجارت کے اندر، تجارت کا جو مال ہوتا ہے اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہونے کی دلیل قرآن کا یہی حصہ ہے۔ اور وہ اس طرح کہ ہمارا کسب اور ہماری کمائی ہماری تجارت ہی ہے۔ اللہ کیا فرمایا؟ تمہاری کمائی میں سے پاکیزہ چیزیں خرچ کرو۔ تو ہماری یعنی انسانوں کی کمائی اور انسانوں کا کسب یہ مال تجارت ہی ہے، یہ تجارت ہی ہے۔ مال تجارت کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس مال کی قیمت چاندی یا سونے کے نصاب میں سے کسی ایک کے برابر ہو جائے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور قیمت لگاتے وقت یہ دیکھا جائے گا کہ فقراء اور مساکین کے لیے چاندی یا سونے کی قیمت میں سے کون سی قیمت لگانے میں زیادہ نفع ہے، جیسا کہ کتب فقہ میں مذکور ہے۔ اب سونے چاندی کا جو نصاب ہے وہ نصاب تک
اگر مال تجارت پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب سونے چاندی کے نصاب کے بارے میں جو مفتہ بھی قول ہے اور تحقیق شدہ قول ہے 52.5 تولے چاندی یا پھر 7.5 تولے سونا یا اس قدر کرنسی۔ اگر مال تجارت ان میں سے کسی ایک کے نصاب کو بھی پہنچتا ہے، سونے کے نصاب کو نہیں پہنچتا ہے، چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہے، جب بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور مال تجارت کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سال کے کسی بھی حصے میں اگر مال تجارت نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ سال بھر اس نصاب کی مقدار باقی رہنا یہ ضروری نہیں، اول سال میں، درمیانے سال میں، آخر سال میں کبھی بھی اگر نصاب تک مال پہنچ گیا تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ دکان جو مال جو ہوتا ہے مال تجارت، اس کی صورت گھر کے سونے چاندی یا پیسوں کی طرح نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، خریدا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے۔ امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کی، وضاحت کی ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ میں عشر کے وجوب پر دلیل ہے، اور جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ان سے خرچ کرو۔ تو زمین سے جو چیز نکالی ہیں ان سے مراد عشر ہے، یعنی پیداوار، جو کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ تو عشر کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر آسمان کے پانی سے کھیتی سیراب، سال کا اکثر حصہ اگر آسمان کے پانی سے سیراب کیا گیا کھیتوں کو تو پھر اس پر عشر یعنی 10واں حصہ، کل پیداوار کا 10واں حصہ بطور فرض دینا ضروری ہے۔ اور اگر پانی خرید کر اس کو سیراب کیا گیا کھیتی باڑی کو تو پھر اس صورت میں 20واں حصہ ہے۔ لیکن تو امام زاہد نے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ سے عشر کے وجوب پر دلیل قائم کی کہ عشر واجب ہے، عشر کا واجب ہونا اسی حصے سے ثابت ہے۔ لیکن ان کے علاوہ دیگر مفسرین اکرام کے کلام سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مما اخرجنا سے مراد دانے، پھل اور معدنیات وغیرہ ہیں۔ اس صورت میں یہ آیت زمینی پیداوار کے عشر اور معدنیات کے خمس سب کو شامل ہوگی، یعنی دوسرے مفسرین نے مما اخرجنا سے مراد کھیتی باڑی بھی لی ہے اور معدنیات بھی لیے ہیں۔ تو جب عام مفسرین کے قول کو تسلیم کیا جائے تو اس صورت میں یہی آیت عشر کے وجوب کو بھی شامل ہوگی، معدنیات کے خمس کو بھی شامل ہوگی۔ اب ہم فرماتے خراج کا مسئلہ انشاءاللہ سورۃ الانعام میں ذکر کریں گے۔ اور معدنیات یعنی خمس، 5واں حصہ، یہ کتب فقہ میں بالتفصیل مذکور ہے۔ مختصر یہ کہ اس آیت کریمہ میں مذکورہ مسائل پر دلیل موجود ہے، یعنی کہ عشر کے وجوب پر، معدنیات میں خمس کے وجوب پر، اور کہنا چاہیے زکوٰۃ، مال تجارت کے اندر زکوٰۃ کے وجوب پر۔ آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور اس میں سے خبیث کا ارادہ مت کرو۔ تو اس میں لفظ منہ کا تعلق وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، یعنی اس سے خبیث کا ارادہ مت کرو، یعنی ان چیزوں سے۔ تو منہ میں ہاں ضمیر کا مرجع کیا، اس کا تعلق کس سے؟ منہ کا تعلق یا تو ما قبل سے ہے یا ما بعد سے ہے، یعنی یا تو پہلے سے ہے یا پھر اس کے بعد سے ہے۔ اگر اس کا تعلق ما قبل سے اعتبار کیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ مال میں سے خبیث کا تم قصد نہ کرو، یا اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اس میں سے خبیث کا قصد نہ کرو، اس حال میں کہ تم خرچ کرتے ہو، یعنی اسے خرچ کرتے وقت خبیث کو خرچ کرنے کا قصد نہ کرو۔ اگر ما قبل سے اس کا تعلق ہو تو یہ معنی ہوگا، اور اگر اس منہ کا تعلق ما بعد سے کریں گے تو معنی یہ ہوگا کہ تم خبیث کا قصد نہ کرو اس حال میں تم خبیث کو خرچ کرنا چاہتے ہو۔ ان دونوں توجیحات کو، دونوں اعتبار کو علامہ بیضاوی نے ذکر کیا ہے۔ صاحب کشاف اور صاحب مدارک نے صرف آخری توجیح ذکر کی ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خبیث اشیاء کے عطیے سے منع فرمایا، یعنی خبیث چیزوں کے دینے سے منع فرمایا، اور اس مفہوم و مراد کو مضبوط کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ردی اشیاء خرچ کرتے ہو، یعنی گھٹیا، اور خود تمہاری یہ حالت ہے کہ جب تمہیں کوئی چیز اپنے حق کے طور پر کسی سے وصول کرنی ہو، کسی سے لینی ہو، تو اس وقت ردی اشیاء کو ہاتھ تک نہیں لگاتے ہو، بلکہ مطالبہ کرتے ہو کہ نہیں ہمیں اچھی چیز دیجیے۔ لیکن جب کوئی شخص اگر تم سے مسامحت
ہو جائے تو مسامحت کے طریقے سے تمہارے پاس وہ چیز آ سکتی، یعنی اگر تمہیں یہ خطرہ ہو جائے کہ اگر میں یہ بھی نہیں لیا تو پھر مجھے اصلی چیز بھی نہیں ملے گی، تو ایسی صورت میں نہیں، جب تمہیں اپنے مال کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہو تو پھر تم جو ہے گھٹیا چیز بھی لے لیتے ہو۔ تغمدو اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنے حق کو لیتے وقت آنکھ بند کر لے اور اس کے عیوب اور نقائص، اس کی خامیاں، اس کی برائیاں، اس کی کھوج نہ لگائے۔ اس لفظ کو باب تفعیل پر بھی پڑھا گیا ہے، یعنی ان تغمضوا فیہا، جیسا کہ کشاف میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول ان لوگوں کے بارے میں ہوا جو کھجور کا چھلکا اور ردی کھجوریں تصدق کیا کرتے تھے، کھجور کا چھلکا نکال کے اور گھٹیا قسم کی کھجوریں صدقہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے منع کیا۔ ممکن ہے یہ حکم باری تعالیٰ عام ہو جس میں صدقات نافلہ اور واجبہ سبھی شامل ہوں، یعنی زکوٰۃ بھی شامل ہو اور جو ہے نفلی طور پر جو ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں وہ بھی شامل ہو۔ مطلب یہ ہے اللہ کی راہ میں وجوبی طور پر جو زکوٰۃ دیتے ہو یا نفلی طور پر جو صدقہ و خیرات کرتے ہو، یہ سارا کا سارا اچھے مال سے کرنا چاہیے، ردی مال نہیں دینا چاہیے۔ حضرات فقہاء اکرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حکومت کی طرف سے صدقہ جمع کرنے والے شخص پر ضروری ہے کہ وہ صدقے میں صدقہ دینے والے سے درمیانہ قسم کی چیز وصول کرے، یعنی اسلامی حکومت ہو تو حکومت کی طرف سے جو لوگ وصول صدقات پر مقرر ہوتے ہیں تو اس شخص کو یہ چاہیے کہ جن لوگوں سے صدقہ وصول کرنا ہے تو درمیانی قسم کی چیز وصول کرے، نہ بالکل ردی مال وصول کرے اور نہ ہی بہت اعلیٰ اور بڑھیا اور اعلیٰ قسم کا لینے کا اصرار کرے۔ اس آیت کریمہ میں اس مسئلے کی بھی دلیل ہے کہ اگرچہ حضرات مفسرین نے اس کی تصریح نہیں فرمائی ہے، یعنی یہ جو جزیہ ملا جیون علیہ الرحمٰ نے یہاں ذکر کیا کہ حکومت کا جو نمائندہ صدقات وصول کرتا ہے تو اس کو بھی ضروری ہے کہ وہ درمیانی قسم کی چیز وصول کرے۔ تو آیت میں اگرچہ مفسرین نے اس کا تذکرہ نہیں کیا اس کی تفسیر کے ضمن میں، لیکن یہ مسئلہ بھی اسی آیت کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور فحش باتوں کا حکم دیتا ہے، واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العزت وسیع علم والا، جسے چاہتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، جسے چاہتا ہے حکمت سے نواز دیتا ہے، فقد اوتی ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو اللہ نے حکمت سے نوازا تو اسے یقیناً خیر کثیر عطا فرمائی گئی، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ یہ آیت ہے۔ اس کے بعد اس آیت مبارکہ میں اللہ نے انفاق یعنی خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی، خواہ فرض ہو یا نفل ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت علم و عمل کی فضیلت کو بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے، علم اور عمل کی۔ معنی یہ ہوگا بے شک شیطان تمہیں اس بات سے ڈراتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو تم خود فقیر اور محتاج ہو جاؤ گے، اور تمہارے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تمہارے خرچ کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم فقر کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤ گے، تنگ دستی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں ایک لفظ آیا یعیدکم، یہ وعدن سے مشتق ہے، یعنی یہ لفظ وعدن سے بنا ہے، اور وعدن خیر اور شر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تمہیں بے حیائی کا کہتا ہے، یعنی تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، یعنی صدقات کے نہ دینے کا حکم دیتا ہے اور بخل اپنانے کا وسوسہ ڈالتا ہے، یا گناہوں کا حکم کرتا ہے۔ یہ آخری معنی قاضی بیضاوی نے نقل کیا ہے، یعنی گناہوں کا حکم کرتا ہے شیطان۔ یعیدکم کا یہی معنی، یعیدکم الفقرہ کا، یہ بیضاوی کا مختار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خرچ کرنے پر تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور فضل یعنی جو دنیا میں تم نے خرچ کیا اس کے بدلے میں دنیا میں یا آخرت میں بہتر عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ صاحب علم و وسعت ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے حکمت یعنی علم میں حقیقت تک رسائی اور عمل میں یقین اور ایقان کی دولت نوازتا ہے،
اور جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے یقیناً خیر کثیر سے نواز دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات میں جو واضح و نصیحت کی صاف صاف باتیں ذکر فرمائی، ان سے نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو صاحبان عقل سلیم یا عالم باعمل ہوتے ہیں، جن کی عقلیں حق قبول کرتی ہیں اور جن کے پاس علم کے ساتھ عمل کی دولت بھی ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہی لوگ ان منصوص نصائح اور مواعظ میں غور و فکر کرتے ہیں، یعنی جن نصیحتوں کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، ان نصیحتوں میں غور کرنے والے ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کے پاس عقل سلیم ہو یا عالم باعمل ہو۔ امام فخر الاسلام بزدوی علیہ الرحمہ نے اس آیت سے یہ تمسک، یہ دلیل پکڑی ہے کہ عمل فقہ کے اندر داخل ہے، کیونکہ حکمت کا لغوی معنی کیا ہے؟ علم و عمل میں اتقان، پختگی، گہرائی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حکمت کی تفسیر یؤتی الحکمت من یشاء میں علم شریعت اور علم حلال و حرام سے بیان فرمائی ہے۔ یعنی عبداللہ بن عباس نے یؤتی الحکمہ میں حکمت کی جو تفسیر کی ہے علم شریعت اور حلال اور حرام کا علم۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ فقہ ہے، اس سے یہ دلیل حاصل ہوتی ہے کہ عمل فقہ میں داخل ہے، اور اس کی مثال ایک اور آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف آپ حکمت اور موعظہ حسنہ سے، اچھی نصیحت سے لوگوں کو دعوت دیں۔ صاحب مدارک نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے، وہ لکھتے ہیں صاحب مدارک الحکمت علم القرآن والسنہ، حکمت جو ہے قرآن یا سنت کا علم ہے، قرآن اور سنت کا علم ہے، یا پھر اب العلم النافع الموصل الی رضاء اللہ تعالی والعمل به، یا پھر وہ نفع مند علم ہے جو اللہ رب العزت کی رضامندی تک پہنچائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ والحکیم، اور حکیم یعنی حکمت والا کون ہے اللہ کے نزدیک؟ والحکیم عند اللہ، اور اللہ کے نزدیک حکمت والا وہ ہے کہ هو العالم العامل وہکذا ذکرہ جماعہ، وہ عالم جو باعمل ہو، اور ایسا ہی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے۔ یعنی علم قرآن و سنت یا ایسا علم، ایسا نافع علم جو اللہ کی رضا تک پہنچانے والا اور اس پر عمل کرنے کو حکمت کہا گیا ہے۔ والعمل بھی، اس پر عمل کرنے کو حکمت کہا گیا ہے۔ اس پر عمل کرنے کو حکمت کہتے ہیں، اور اللہ کے یہاں حکیم وہ شخص ہے جو عالم باعمل ہو۔ اسی طرح حکمت کا یہ مفہوم اور بھی بہت سے حضرات نے ذکر کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے مسائل میں علم کا تذکرہ ہو سکتا ہے، یعنی زکوٰۃ کے مسائل ہیں اس کے درمیان علم کا تذکرہ جو کیا ہے، فرماتے ہیں ہو سکتا ہے اس لیے فرمایا ہو کہ معلوم ہو جائے اور اس بات پر دلیل ہو جائے کہ علم کی زکوٰۃ بھی واجب ہے، اور یہ درس ہے، تدریس، پڑھانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ایسا علم جس سے نفع نہ اٹھایا جائے یا نفع نہ پہنچایا جائے، اس کی مثال اس خزانے کی سی ہے جسے خرچ نہ کیا جائے، کمثل کنز لا ينفق منه۔ یا مسائل علم، یعنی زکوٰۃ کے مسائل کے درمیان اس لیے ذکر فرمائے تاکہ یہ بتایا جائے کہ انفاق و فرائض کا علم اور فرائض پر عمل کرنے کا علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ میرے دل میں یہ حکمت آئی، صاحب کتاب فرماتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یا تم جو بھی نظر مانتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے یقیناً جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یا تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر اور علانیہ طور پر دیتے ہو، فنعما ہی، تو یہ بہت اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم انہیں چھپاتے ہو اور فقراء کو دیتے ہو تو وہ بھی تمہارے لیے حق میں بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیاں مٹا دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ دو آیتیں جن میں سے پہلی آیت میں نفقہ اور نظر کے فضائل بیان کی، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، تو پہلی آیت میں نفقہ اور نظر کے فضائل بیان فرمائے، جن کا مفہوم یہ ہے کہ تم تھوڑا یا زیادہ جو بھی خرچ کرتے ہو
اور وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ کرتے ہو یا معصیت میں، اور علانیہ خرچ کرتے ہو یا چھپا کر، یا تم کسی قسم کی نظر مانتے ہو، خواہ وہ کسی شرط کے ساتھ مشروط کی گئی ہو یا بغیر شرط مانی گئی ہو، اس کا تعلق معصیت سے ہے یا طاعت و فرمانبرداری کے ساتھ ہے، ان سب کو اللہ بخوبی جانتا ہے، اور وہ ان کی جزا اور سزا ضرور دے گا۔ اور جو لوگ معاصی میں، گناہ میں خرچ کرتے ہیں، یا معصیت یعنی گناہ کی نظر مانتے ہیں، یا صدقات نہیں ادا کرتے، یا نظر پوری نہیں کرتے، وہ ظالم ہیں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں جو اللہ تعالیٰ سے ان کی مدد کرے اور ان کے عذاب سے رکاوٹ بن سکے۔ آیت مبارکہ میں آیت مبارکہ اس بات پر بھی دلالت کر رہی ہے کہ انفاق ہونا چاہیے، خرچ بندے کو کرنا چاہیے، خواہ وہ فرضی ہو یا نفلی ہو، زکوٰۃ ہو یا صدقات و خیرات ہو۔ اور اس پر بھی دلالت کر رہی ہے آیت کہ غیر معاصی کی نظر پوری کرنا ضروری ہے، جس میں گناہ نہیں ہے ان کی نظر پوری کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے سورۃ الحج میں اس کا تفصیلی ذکر آئے گا۔ یہ تو پہلی آیت ہو گئی۔ اب فرماتے ہیں دوسری آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ صدقہ علانیہ دیا جائے، صدقہ علانیہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، صدقہ علانیہ دیا جائے، کھلم کھلا دیا جائے اور چھپا کر دیا جائے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، چاہے چھپا کر دو، ان تبدوا الصدقات علانیہ دو۔ تو دوسری آیت مبارکہ اس بارے میں ہے کہ صدقہ علانیہ دیا جائے اور چھپا کر بھی دیا جائے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دیتے ہو تو ان کا اظہار بہت اچھی بات ہے، اور اگر تم انہیں مخفی طریقے سے، خفیہ طریقے سے، پوشیدہ طریقے سے فقراء غریبوں کو دیتے ہو تو یہ اخفاء تمہارے لیے اچھا، یہ چھپانا تمہارے لیے اچھا۔ اور اللہ تعالیٰ یا صدقات خفیہ طریقے سے دینا تمہارے بعض گناہ معاف کر دے گا۔ یہاں اور فنعما میں مختلف قرأت آئی ہیں جن کا ذکر تبارت کا مقتضی ہے، تقاضا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے اور وہ تمہیں اعمال کے حساب سے جزا دے گا۔ آیت کریمہ کا یہ مضمون تھا۔ آیت کریمہ کا مضمون یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے صدقے کے بارے میں ظاہر و علانیہ دینا ذکر فرمایا اور اسے اچھا بھی کہا، اور خفیہ دینا اسے بہتر اور خیر و بہتر کہا گیا۔ خفیہ طریقے سے صدقہ دینا ہر قسم کے صدقات میں، خواہ فرضی ہو یا نفلی ہو، افضل ہے، جیسا کہ اس پر تفسیر حسینی نے نص بیان کی ہے۔ لیکن ایک روایت کے مطابق یہ ہے، اور اکثر حضرات کا یہ موقف ہے، کہ فرضی صدقات میں ظہور و اعلان افضل ہے، کیونکہ اس طرح دینے والا تہمت سے بچ جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر زکوٰۃ و صدقات فرضیہ دینے والا ایسا شخص ہے جس کی امیرانہ حالت کسی کو نہیں معلوم تو اس کے لیے اخفا بہتر ہے۔ اور نفلی صدقہ اگر اس کے ادا کرنے والے کی یہ نیت ہے، اس کے ادا کرنے والے کی یہ نیت ہے کہ صاحب حیثیت لوگ میری اقتدا کریں اور غربا مساکین کو فی سبیل اللہ دیں، تو پھر اس کا اظہار افضل ہے۔ صاحب کشاف نے اسی طرح کہا ہے۔ انہوں نے یعنی صاحب کشاف نے اور قاضی بیضاوی دونوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت بھی ذکر کی ہے، صدقۃ السر فی التطوع تفضل علی علانیتها ب70 ضعفا وصدقۃ الفریضہ علانیتها افضل من سرها ب25 ضعفا، یعنی نفلی صدقہ خفیہ طریقے سے دینا اس علانیہ دینے سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور فرضی صدقہ علانیہ دینا، کھلم کھلا دینا، اسے خفیہ دینے سے 25 گنا زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انفاقات و صدقات فرضیہ نفلیہ، یعنی خرچ کرنا، صدقہ و خیرات فرضی ہوں یا نفلی ہوں، ان کا ذکر قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں کیا ہے۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور ہم صاحب ملا جیون کہتے ہیں کہ میں اس موضوع پر آنے والے آیات کا اب ذکر نہیں کروں گا، یعنی یہ اس موضوع پر یہ آخری آیت ہو گئی ہماری طرف سے۔ ہاں اگر کسی آیت میں اگر کوئی نفع جدید ایسا ہو کہ ایسا نفع ہو جو ضروری ہو تو پھر ذکر کروں گا، تاکہ یہ کتاب یعنی تفسیرات احمدیہ یہ طویل نہ ہو جائے۔ تو طوالت سے بچنے کے لیے اس مضمون کی آیتیں ہم ذکر نہیں کریں گے۔ ہاں کوئی نئی بات آئے گی اس کے اندر تو پھر وہاں ذکر کر دیں گے۔ یہ مضمون یہاں مکمل ہو گیا۔ تو یہ مسئلہ نمبر 39 تھا، جس میں اللہ رب العزت نے
مال تجارت وغیرہ کی زکوٰۃ کے احکام کو بیان فرمایا. اب اس کے بعد مسئلہ نمبر 40 ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درس میں شریک کریں گے. صلی اللہ علیہ نبی الکریم و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.